السلام علیکم جی، جواد حفیظ اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ لائف اینڈ بزنس کوچ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں سر آذربائیجان کی ٹی آر سی اور اس کی نیشنلٹی لینے کے لیے یا بزنس ویزا لینے کے لیے ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کے لیے آپ کو ایک 1-on-1 سیشن لینا چاہیے تاکہ آپ کو کمپلیٹ بزنس پلان اس کے بارے میں بتایا جا سکے، آپ کو اس کی ریئلٹی بتائی جا سکے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کوشش کرتے ہیں سوالات کے جواب لینے کی، تو سوشل میڈیا پہ تو سر جی جواب نہیں دیے جا سکتے کیونکہ کوئی آدمی اتنا فارغ نہیں ہے اور وہ اس کیلیبر کا بندہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی کہ جو اس پہ آنسر کرے۔ اور زیادہ تر لوگوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسے ہی چلو کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں کومنٹ کر کے انفارمیشن لے لو۔ تو اگر آپ سیریس ہیں، اگر آپ واقعی جانا چاہتے ہیں، وی آر ویری سیریس پیپل، وی آر پروفیشنل پیپل، جے ایف کنسلٹینٹ اور اے آئی سی کی پوری میں ڈیٹیل آپ کو جو ہے بڑی جلدی ایک ڈیٹیل ویڈیو کے اندر اپلوڈ کر کے دوں گا۔ جے ایف کنسلٹینٹ جو ہے وہ پاکستان کی ہماری کمپنی ہے، اے آئی سی آذربائیجان انویسٹمنٹ کنسلٹینٹ بیسیکلی ایک کمپنی ہے جو باہر سے جتنی بھی انویسٹمنٹس آتی ہیں آذربائیجان میں اس کو لک آفٹر کرتی ہے، جس میں ہمارا ان سے تعلق جو ہے وہ سعودی کامن لنک کے تھرو ہوا کہ سعودیز کی وہاں پہ انویسٹمنٹ تھی، کوئی تقریباً جو ہے وہ 3 ملین امریکن ڈالرز جو ہیں، قریباً 1 ارب روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو وہ ان کی انویسٹمنٹ تھی جس کو کہ $10 ملین کے اوپر وہ انہینس کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں 250% کے قریب تقریباً پرائس میں انکریز آیا پراپرٹی کی آذربائیجان میں۔ اور میں اور فراز صاحب ہم دونوں انڈیویجول لیول کے اوپر اور کولیکٹیولی جے ایف کنسلٹنٹ کے فورم سے ایویلیویشن کے لیے وہاں گئے تھے۔ فراز صاحب ایکسپرٹ ہیں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے، ایئر کنڈیشننگ کے، دوسری چیزوں کے۔ تو جو کنسٹرکشن ایک تو وہاں پہ آن گوئنگ پروجیکٹس سے ان کو ہم نے وزٹ کیا، اس میں کنسٹرکشن کی کوالٹی کو بھی دیکھا، اس میں ایئر کنڈیشننگ کا جو سینٹرلی ایئر کنڈیشننگ کے ڈکٹس ہیں اور چیزیں ہیں، بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں بلڈنگز میں دیکھنے کی، ان کو دیکھا کہ کون سی لفٹیں لگ رہی ہیں، کیا چیزیں لگ رہی ہیں۔ اور میرا کام فائنینس سے ریلیٹڈ تھا کہ ان کی فائنینشیل وائبلٹی جو ہے اور فیوچر میں پروجیکٹڈ کیا نظر آتا ہے کہ پرائسز فیچ کی جائیں گی انٹرنیشنل لیول کے ساتھ کمپیریزن کے۔ تو ہم نے مل کے اپنی رپورٹ انہیں سبمٹ کرائی، جس سے وہ تقریباً جو ایک $3 ملین کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے فردر انہینس کر کے ایکسٹینڈ کر کے اس کو $10 ملین پہ لے گئے۔ اب اس سارے ٹائم کے اندر ہماری چونکہ اے آئی سی کے ساتھ بھی ریگولر بات چیت ہوتی رہی اور ہم ان کے آپریشنز کو بھی سمجھا۔ اے آئی سی بیسیکلی ایک اے لیول کی کمپنی ہے جو کہ آذربائیجان میں آنے والی انویسٹمنٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، لائرز بھی ہیں اس کے اندر جو ہے جو ہمارے جیسا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، ٹیکس ایکسپرٹس ہیں، کمپنی فارمیشن کے لوگ ہیں۔ اور مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے $30 ملین کی عمان سے ایک ڈیل جو ہے وہ فائنلائز ہو رہی تھی، اس کو بھی وہ بھی انہوں نے ہمیں دکھایا کہ جو پروجیکٹ ہے اور اس کو انہوں نے بتایا۔ تو وہاں بھی ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا ایم او یو کہ اگر ہم پاکستانی جو ہیں ہمارے جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہیں آذربائیجان میں، بزنس ویزاز لینا چاہیں، ٹی آر سیز لینا چاہیں، تو اس میں کس طرح وہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایم او یو کیا اور ہم ایک کلاس طریقے سے، کیونکہ ایک تو ہیں پاکستان، وہاں پہ بہت سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے جو کہ سستی پراپرٹیاں لوگوں کو دگنے تگنے قیمت پہ ٹکانے میں کہ جی پراپرٹی کے اگینسٹ آپ ٹی آر سی لے لیں اور وہ پراپرٹی نہ دوبارہ بکے گی، نہ وہ بہت ہی زیادہ ہائی ویلیو اس کی پے کر دیں گے۔ تو وہ کام ہم نے نہیں کیا، ہم نے پراپر ان سے بات کی کہ جی بندے آئیں اور وہ آ کر اپنی سروے خود کریں، آپ انہیں اپنی ویلیویشن دیں، آپ انہیں پراپرٹیز کے بارے میں بتائیں، لیکن وہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کون سی پراپرٹی لینی ہے اور نہیں لینی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بزنس ویزا لیں وہ اس سے آزاد ہو کے لیں کہ بجائے کسی پراپرٹی کو فورسفلی آپ کو بیچا جائے اور اس میں سے کمیشن بنائی جائے۔ اگر وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ پراپرٹی خریدیں، آپ کی سمجھ میں کوئی اور بزنس آئے تو وہ آپ کریں۔ مزید اگر آپ نے معلومات لینی ہے تو آپ ایک عدد 1-on-1 سیشن بک کریں۔ اب دیکھیں جو آدمی $50 خرچ کرنے کی جس کی اوقات نہیں ہے، اس نے کیا آذربائیجان کی ٹی آر سی لینی ہے یا کوئی اور چیز لینی ہے۔ $1 کروڑ کی سرمایہ کاری ہم نے آپ کو بتایا کہ منیمم ریکوائرڈ ہے،
سنگل آدمی کے لیے، اور کمپنیوں کے لیے اور آپشنز ہیں. تو اگر آپ انہیں ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، بینیفٹس ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، واٹ یو ہیو ٹو پے اینڈ واٹ یو ول گیٹ، آپ کو اس کے بدلے کیا ملے گا، تو اس کے لیے آپ کو ون آن ون سیشن رکھنا پڑے گا. یہ سوشل میڈیا پہ کمنٹس دے کے یہ چیز نہیں ہو سکتی. باقی آپ اگر ہمارے آفس میں آنا چاہیں تو اس کا بھی ہم نیچے نمبر آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن 5-10 منٹ سے زیادہ وہاں آپ کو کوئی بندہ اٹینڈ نہیں کرے گا فرنٹ ڈیسک کے اوپر. بات پھر وہیں پہ آئے گی، لیکن آپ اپنی تسلی ملنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آ کے اسٹاف کو مل لیں. اسٹاف کے پاس کوئی ایسی ویلیویبل انفارمیشن نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو بتا سکے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سیریس بزنس ہے. اگر $50 خرچ کرنے کی حیثیت کسی بندے کی نہیں ہے تو وہ اس نے کیا مطلب دوسروں کا اور اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. اب انفارچونیٹلی پاکستانیز، میں کہنا نہیں چاہتا اس کو پلیز نیگیٹولی نہ لیجئے گا، ٹائم ویمپائرز ہیں. وہ یہ خود تو فارغ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری قوم ہی فارغ ہے، ہر بندہ ہی فارغ ہے. تو کوئی آدمی بھی جو پوزیشن کا ہوتا ہے، وہ فراز یوسف ہو یا میں ہوں، اس کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ اور کاموں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ سارا دن جو ہے وہ آپ کی کہانیاں تو نہیں سن سکتا. آپ ٹائم اپوائنٹمنٹ بنائیں، فوکس ٹائم لیں، 1 گھنٹہ ڈسکس کریں، جتنے سوال ہیں ان کو پوچھیں جواب، اور اس کے مطابق آپ اپنا ایکشن لیں کہ آپ نے آگے موو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اٹ از ویری سمپل، نائس ایزی اینڈ سمپل. اب اس کو کمپلیکیٹ بلا وجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے نمبر آپ سب کے پاس ہیں، 0309466240، 0336424246. فراز یوسف کے نمبر بھی آپ کے پاس ہیں، تو آپ رابطہ کریں، نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہم دے دیں گے، اور سیشن بک کریں، تشریف لائیں، ڈسکس کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے اس کے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.